جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فوکس میں آپ کا ہوسٹ مدثر الوی حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ خیبر پختونخوا صوبے کی سیاست میں ایک دفعہ پھر ہلچل مچ گئی ہے اور گرما گرمی کا ماحول جاری ہے، اور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں امین گنڈا پور، ان کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ بیان سامنے آیا ہے کہ گٹ طالبان کی تو گنجائش نہیں ہے، کسی کو اسلحہ جو ہے کہ نمائش کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈرون حملے ہیں ان کو جو ہے ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جرگہ بھی بلایا جائے گا ایک گرینڈ 15 دنوں کے اندر، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاق جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اس میں جو صوبائی حکومت ہے اس کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اور جو محسن نقوی صاحب ہیں وزیر داخلہ، انہوں نے جو ہے اس کا رد عمل دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی وسائل بروئے کار لائیں گے اگر دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے تو، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ دہشت گردوں کی کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ معاونت ہو رہی ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی کو درپیش ہے۔ عرصہ دراز سے دہشت گردی کی جنگ جاری ہے اور پاکستان اس میں فرنٹ لائن جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور لاتعداد جو ہے وہ شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے اس سلسلے میں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ موجودہ ماحول ہے اس میں کوئی کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے وفاق اور صوبے کے درمیان، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی ایشو جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ جو عمران خان کے 2 بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان، وہ آج کل امریکہ میں ہیں، امریکہ میں موجود کچھ سینیٹرز خاص کر کے جو رچرڈ گارنیل کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے، اور کل رات سے ایک چیز ٹرینڈ کر رہی ہے ایکس پہ، وہ ہے وہ مینیو جو کہ وہاں پہ سرو کیا گیا قاسم اور سلمان کو اس ہوٹل میں۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہوں گے شاندانہ گلزار صاحبہ جو کہ ایم این اے ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ساتھ عبداللہ قدیر خان صاحب موجود ہوں گے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے۔ آپ کو ویلکم کریں گے عبداللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ نام آپ غلط لے رہے ہو، یہ ٹھیک کریں، ڈاکٹر عباد اللہ خان۔ جی کی ڈاکٹر عباد اللہ خان، معذرت جی ڈاکٹر عباد اللہ خان ہم کہیں گے اپنے پروڈیوسر کو کہ یہ ٹھیک کریں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو جارحانہ رد عمل ہے کے پی سی ایم کی طرف سے، یہ پہلے بھی بڑی دفعہ اس بارے میں بات ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو کے پی سی ایم کی طرف سے یہ بیانات دیے گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو جی، یہ ایکچوئل اس طرح ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ دہشت گردی کہہ لیں، ملیٹنسی کہہ لیں، انسرجنسی کہہ لیں، یہ ہمارے صوبے کا بدقسمتی سے یہ 2.5 ڈیکیڈ سے یہ چیز چل رہی ہے، اور بہت ایشو نمبر 1 ہے یہ ہماری، اور یہ پہلے دن سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں، یہ 1.5 سال سے میں صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں، تو میں نے ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا ایشو نمبر 1 ہے، اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کو سیریس لینا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ 1.5 سال کا اگر ٹریک ریکارڈ آپ اٹھا لے تو ہماری اسمبلی میں جو ڈسکشن ہوئی ہے، کبھی ابڈکشن آف سیما، کبھی ڈی چوک میں لائٹ کس نے بند کی، کبھی شیلنگ کس نے کی، کبھی قیدیار سوچار، اس سے ہم باہر نکلے نہیں ہیں۔ 95% ڈسکشن ہماری یہ ہوئی ہے۔ ابھی یہ میں نے کیا، ابھی میرے پاس تو پہلے نمبر ہی نہیں تھا کہ ریپوزیشن بھی نہیں کر سکتا تھا، ایجنڈا فلوٹ بھی نہیں کر سکتا تھا، ٹوٹل 28 نمبر تھا ہمارا، ریپوزیشن کے لیے ریکوائرڈ ہے 37۔ تو ابھی میرے فرسٹ جو سینٹ الیکشن کے ڈے میں نے بی ایس سے سائن لے کر، اور ایجنڈے پر یہ میں نے رکھا ہے لائن آرڈر کہ اس پر ڈیبیٹ ہو۔ پھر رات کو وسیم صاحب کی طرف سے وہ اے پی سی کال ہو جاتی ہے اسی رات، تو اے پی سی کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، بندہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ایجنڈا ہے، ایک دو تین دن پہلے بندہ بتاتا ہے، تو رات کو کالز آ جاتے ہیں کہ اے پی سی ہے کس طرح رکھی جاتی ہے۔ مطلب اگر یہ جو بات اس نے کی ہے، یہ تو اس کا سٹائل ہے اپنا گنڈا پور صاحب کا، وہ جب بھی بیان دیتے ہیں، کوئی بریکنگ نیوز دیتے ہیں، جو سیدھا خطاب دیتے ہیں یا ڈائلاگ مارتا ہے، تو یہ اس نے پہلے بھی کہا تھا، 5 مہینے پہلے کی سٹیٹمنٹ اٹھا لے کہ جب تک میں ہوں کسی کا باپ بھی آپریشن نہیں کر سکتا، 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ جب تک میں ہوں تو ہم نے کسی کا باپ بھی کتنی آپریشن اور نہیں کر سکتا۔ قربانیاں دینی ہیں ڈاکٹر صاحب، کتنی قربانیاں دینی ہیں ہم نے مزید
کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے ہمیں دہائیاں گزر گئی ہیں اور ابھی تک جو ہے ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ علی امین صاحب نے جو بھی بات کی ہے میں اس کا کنسرن نہیں ہوں، میں جو کہوں، لیکن جس کے پاس اختیار ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کب تک یہ حملہ اٹھائیں گے، کب تک یہ پختون جنازے اٹھائیں گے، باقی لوگ آگے چلتے جا رہے ہیں۔ اٹک سے آپ اس طرف آ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ماحول خراب نہیں ہے، ادھر ہم جاتے تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، کب خودکش پٹے گا، خدا نہ خواستہ کب آئیڈی آئے گی، کب کون مرے گا۔ تو بہرحال سب کو یہ سوچنا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈر کو، کہ انف از انف، اس کو سیریس لینا چاہیے۔ اور جو لوگوں میں جو غصہ پایا جاتا ہے، ابھی امن پاسون کے نام سے مختلف جگہوں پر تنظیمیں ہیں، وہ جب کال لیتے ہیں تو یہ جو میری بہن ہے یہ بھی پختونخوا سے ہے، یہ بھی وہاں سے تعلق رکھتی ہے، میں بھی وہاں سے ہوں، تو وہ جو لوگ نکلتے ہیں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ جب ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو بھی پارٹی کال لے تو کوئی بھی نہیں باہر آتا، کیونکہ یہ جو ایشوز ہے لوگوں کے، ہم وہی ڈسکس نہیں کر رہے، ہم ان کے ایشوز کو سیریس ہی نہیں لے رہے، ہم کچھ اور ڈسکس کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا ٹرسٹ بھی ختم ہے، پولیٹیکل پارٹی سے بھی ختم ہے، اداروں سے بھی ختم ہے۔ تو یہ اس کو سیریس نوٹ لینا چاہیے۔ انسرجنسی کو ٹیکل کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ ایک جو بات علی امین صاحب نے کہی، آپ نے جو اپنے پرو میں کہا کہ اس نے کہا گڈ بیڈ ہو، تو میں بھی اس فیور میں ہوں۔ یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا جب اے پی ایس ہوا نیشنل اسمبلی، ریکارڈ پر موجود ہے، میں تقریر کر رہا تھا کہ گڈ بیڈ کا کانسیپٹ ابھی ختم ہونا چاہیے۔ جب تک یہ ختم نہ ہو تو لوگوں کی ٹرسٹ نہیں ہوگی، اور انسرجنسی میں کامیابی کے لیے لوکل سپورٹ جو ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ لوکل سپورٹ تب آئے گی جب جی، لوکل سہولت لوگوں کاروں کی کے ٹرسٹ خلاف آئے بھی گی۔ بالکل کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ریاست کی طرف سے تو کھلا اعلان کیا گیا ہے جو پراکسیز ہیں، خاص طور پر جو انڈین پراکسیز ہیں یا ایسے ایلیمنٹ جو ریاست کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ان کی زیرو ٹالرنس ہے۔ تو اب یہ جو ڈرون حملے نہیں ہونے دوں گا، مطلب اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک ریاستی معاملہ ہے، سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو یہ تو کوئی اپنے جو تجاوز نہیں اختیارات سے؟ میں بھی پختون ہوں، صوبے سے میں تعلق رکھتا ہوں، تو یہ جو چیز ہے پختونوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ منیمل ایجنڈا پر ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ منیمل ایجنڈا یہ ہے کہ کس طرح اس چیز کو ختم کرے، تو اس پر خدارہ امیچور اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دینے چاہیے، اس میں امیچورٹی بھی نہیں شو کرنی چاہیے۔ اس پہ چاہیے کہ ہم ایک پیج پر ہو، اور جس کے پاس اختیار ہے اس کو ہم کنونس کریں کہ خدارہ انف از انف۔ لیکن ان کا طریقہ کار ہے اس طرح، وہ ٹاک شوز میں یا پریس کانفرنس میں یا اے پی سیز میں اس کا حل نہیں نکلتا۔ اور دوسری بات یہ، اے پی سیز جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ اپوزیشن پارٹیوں کا کام ہے اے پی سیز بلانا۔ گورنمنٹ کا کام ہے یہ اسمبلی فلور ہے یہ آپ کے پولیٹیکل پاس، موو ہونا چاہیے تھا، وہاں پر آپ ایجنڈے پر لائے، ادھر ڈیبیٹ کرے، وہاں سے ریزولوشن پاس کرے، پھر باقی پارٹیز کو وہی ریزولوشن کو جب آپ ڈیلیوری کی طرف جاتے وہی فلوٹ کر کے باقی پارٹوں کو بھی کانفرنس میں لے لے۔ اور باقی قسمتی سے ایپیکس کمیٹی کی ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد میٹنگ ہی نہیں ہوئی، اور ایک ہی میٹنگ میں یہ چیف منسٹر صاحب نے خود فرمایا تھا کہ میں خود بتہ دے رہا ہوں، دس از آن ریکارڈ، اس نے خود کہا کہ میں بتہ دے رہا ہوں۔ بہرحال میں ابھی اس چیز پر بلیم گیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو آپ نے بتے کا ذکر کیا، اس میں یہ تھوڑی انفارمیشن یہ بھی دیجیے گا کہ جیسے الزام لگایا گیا ہے کہ یا کوئی سہولت کاروں کو کوئی مالی فائدہ مل رہا ہے یا کوئی فنانشل ایلیمنٹ بھی موجود ہے جو اس برائی کو جڑ سے ختم نہیں ہونے دے رہا۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف وہ ڈیٹیل چیزیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون یہ لے کر آئے، یہی بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ جب اے پی ایس اٹیک ہوا تو اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تشریف لائے پشاور، سب پارٹیز کو آن بورڈ کیا۔ اس وقت یہ جو لیڈر خان صاحب جو تھا وہ کنٹینر پر تھا، یہ روزانہ گاڑیاں نکال رہا تھا نا وکیل صاحب کو، اس کو بھی بلایا کہ اپنا ان پٹ دے دے، ایک نیشنل الیکشن پلان بنا، اس کے تحت آپریشن ہوا۔ لیکن بعد میں یہ جو لے کر آئے، کون لے کر آئے، یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے۔ یہ جو گڈ طالبان کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، جو
गुड़ तालिबान की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, क्या इसने सारे सिस्टम को हाईजैक नहीं कर लिया और एक सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया पख्तून्स में? मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोबारा ये जो दहशतगर्दी शुरू हुई है, ये कौन लेकर आए तालिबान को? जरा ये ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करना चाहिए कि उस वक्त कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज था, उस वक्त की हुकूमत इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर था, सूबे में भी उसकी हुकूमत थी। ये जो बैरिस्टर साहब है वो सिग्नेटरी है उस मुआहिदे की, जो दोबारा इधर लेकर आए, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये ब्लेम गेम से निकलना चाहिए, अभी सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अगर ये खुद कह रहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि अब मैं फेवर में नहीं हूं, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूं कि इसको खत्म करना चाहिए। सही। अच्छा, हालिया जो सेनेट इंतखाबात हुए उसको कैसे देखते हैं कि उसमें आपको जो है वो क्या चैलेंजेस सामना करना पड़े, उसके हवाले से क्या हवाला है आपके इल्म में? वो जो एक्चुअल जो चीजें है मैं वही आपको बताता हूँ। अभी मीडिया पर कुछ कोई और क्या कह रहा है, कुछ क्या कह रहा है, तो ये पीटीआई बदकिस्मती से अजीब गरीब पार्टी, इसमें पता ही नहीं चलता है कि लीडर निकलता है कि मेरे पास जो लिस्ट है ये ओरिजिनल है, दूसरा निकल आता है कि नहीं ये ओरिजिनल है, तीसरा आता है ये ओरिजिनल है। ये एक्चुअल इस तरह हुआ कि ये मैंने कहा था, फर्स्ट इनिशिएटिव मैंने ली थी, मैंने एक तजवीज दी हुकूमत को कि आपका अददी नंबर ज्यादा है, 11 सीटें 6 आप ले ले, 5 अपोजिशन को दे दे, कॉन्सेंसस से हम करते हैं, ताकि हमारे सूबे के ऊपर एक ये जो असेंबली का ट्रैक रिकॉर्ड है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कोई ठीक नहीं है, मंडी लग जाती है, वो हार्स ट्रेडिंग हो जाती है। तो मेरा सोच ये था फॉर द गुड सेंस कि ये चीज जो है ये खत्म हो जाएगी और कॉन्सेंसस से हम करते। चीफ मिनिस्टर हमारे साथ बैठ गए, इसने कमिटमेंट की कि बस ठीक है, इस फार्मूले पर हम करते। फिर आपको पता है कि बीच में लोग निकल आए कि नहीं वो गलत लिस्ट है, ये ठीक लिस्ट है, ये फला ये डिमका। फिर इनके उहदेदार सारे आ गए, बैरिस्टर गौहर, इसका जो क्या, हाँ जी, वो तो लिस्ट पे बड़ी बहस हुई है और इनकी लड़ाई भी हुई है इस लिस्ट के ऊपर। ये सारी चीजें हुई, फिर हमने वही फार्मूला इम्प्लीमेंट करवाया, वही फार्मूला। इसमें ये वैसे चीफ मिनिस्टर के एक चीज का मैं दाद देता हूँ कि पीटीआई को कंट्रोल करना, वो जो कुछ हो रहा था उन दिनों, तो उसने अपने तरफ से इम्प्लीमेंट भी करवाया। हम दोनों ने जो फैसला किया था तो वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, वो 6-5 के फार्मूले से। ये फिर अलग बात है कि उसने जो कैंडिडेट फ्लोट्स किए, तो अभी जो सेनेट में जो हमने वोटिंग का नंबर भेजा है पोजीशन ने, वो 6 है हमारे नंबर, और जो गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी ने मेंबर भेजे जो लेजिस्लेशन में हिस्सा लेंगे वो 4 है। ये अलग बात। ये अभी भी कहा जा रहा है कि जो खान साहब ने जो नाम दिए थे ये वो भी नहीं है। ये उसके बाद मैं इस पर के ये जाहिर बात है मेरा राइट भी नहीं बनता कि मैं इसके पार्टी के अंदर डिसीजन पर कोई कमिटमेंट करूं, फिर कोई कमेंट्स दे दो। ये आपस की ये है, हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी, 6-5 का फार्मूला था। अभी जो मैं कह रहा हूँ 6-4 जो कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जिसने जो मूव किया, जो कैंडिडेट फ्लोट्स किए, उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि ये हमने वोट भेजे लेजिस्लेशन के लिए, अपोजिशन ने सेनेट को 6 नंबर भेजे और 3/3 मेजॉरिटी वाले गवर्नमेंट ने 4 वोट भेजे, और ये आपस में ये चलता रहेगा, इनका है आपस में, ये इसका इंटरनल इशू है। अभी तो ये समझ नहीं लगती कि पीटीआई का जो है असल नैरेटिव किसके पास है और पॉलिसी किसकी चलनी है, क्योंकि मल्टीपल जो उसके दावेदार सामने आ जाते हैं। नहीं, मुझे जो बैरिस्टर साहब गए खान साहब से मुलाकात के लिए, वो बाहर निकले, उसने ये नाम फ्लोट किए कि ये खान साहब ने, तो एट द एंड ऑफ द डे खान साहब ही इनका लीडर है, ये जो हम सुनते आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे कोई और लिस्ट आ जाता है, फिर ये इलेक्शन के बाद एक और लिस्ट आई है कि ओरिजिनली यही था, हर बंदे के लिफाफे। अभी तो मिसाल यूसुफजई पे बड़ी बहस हुई है और उस पे खानदानी लड़ाई हुई है मिसाल यूसुफजई के नाम पे जी, मिसाल यूसुफजई के नाम पे जो है वो खानदानी लड़ाई हुई है कि मुख्तलिफ दो जो है वो उनके लीडरान जो है वो उसके नाम पे जो है वो एक हमायती था और एक मुखालफ था।
نہیں یہ بھی میں اس کا بھی کنسرن نہیں ہوں کیونکہ یہ ان کا انٹرنل ایشو ہے. یہ آپ کو میں انٹرسٹنگ چیز بتا دوں. ایک دن یہ جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا یہ گنڈاپور صاحب نے کہ جب تک میں خان سے نہ ملو تو کسی کا باپ بھی بجٹ پیش نہیں کر سکتا. اور بجٹ کے ابھی 2-3 دن رہتے تھے اور تو پہلے پاس کر لیا. نہیں جب یہ انٹرسٹنگ یہی سن لے. تو جب پیش کرنے آیا تو میں اٹھ گیا. میں نے کہا کیا آپ ملے ہو ان سے؟ آپ نے تو کہا تھا کسی کا باپ بھی پیش نہیں کرے گا. تو اس نے کہا نہیں اس میں امینڈمنٹ آئی ہے کہ پیش ہم کریں گے لیکن جب تک میں خان سے نہ ملو تو کسی کا باپ اس کو پاس نہیں کر سکتا. جب پاس کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا آپ ملے ہو؟ تو اس نے کہا میں نہیں ملا لیکن یہ ہماری خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اس لیے میں پاس کر رہا ہوں. تو مطلب یہ ڈائلاگ تو یہ مارتے رہتے ہم سنتے رہتے. میں تو ادھر بھی اپوزیشن میں تھا جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو میں نیشنل اسمبلی میں تھا تو ادھر بھی ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. ابھی میرے کھاتے میں گنڈا تو وہ جو کہا جا رہا ہے عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے تو کیا ایسے جو اقدامات ہو رہے ہیں پارٹی کی طرف سے تو یہ عمران خان کو مائنس تو نہیں کرنے لگے خود ہی؟ یہ اسی دن میں نے کہا تھا یہ بجٹ والے اس میں کہ یار آپ لوگ وہی لوگ کھڑے ہو جائے جو خان صاحب کے پاس سے اور پھر وہی لوگ بھی کھڑے ہو جائے جو چیف منسٹر کے پاس سے. تو لوگوں نے کہا آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ خان کی بہن کی ویڈیو ہے کہ یہ پاس نہیں کرنی. پھر خان صاحب کا ٹویٹ بھی آ گیا. میں نے کہا یہ ٹویٹ ہے خان صاحب کا اس سے اوپر آپ کا کوئی لیڈر ہے تو اٹس مینس کہ اس اسمبلی نے مائنس عمران کر دیا. صحیح. اچھا آپ وہاں موجود ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ کوئی 5 اگست کے حوالے سے کوئی تیاری ہو رہی ہو احتجاج کی کوئی خبر آپ کے پاس ہے یا کوئی آپ کو لگ رہا ہو کہ ماحول بن رہا ہے؟ میرا نہیں کوئی خیال. یہ ویسے یہ ہر دفعہ یہ بندہ جب آ رہا ہے تو اس کو کوئی ڈائلاگ دیتا ہے آپ کو یہ بولنا ہے. جب یہ آتے پروٹیسٹ کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جا کر اسلام آباد کو قبضہ کریں گے, لاہور کو قبضہ کریں گے, اڈیالہ کو قبضہ کریں گے. ایک گولی چلائے گا تو میں 20 چلاؤں گا, ایک چلائے گا میں 40 چلاؤں گا. سرنگیں کھود کے جائیں گے, وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا سرنگیں میں کھود کے جائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے کہ پھر یہ ڈی چوک میں لائٹس کس کے فرمائش پر بند ہوتے ہیں. پھر یہاں سے جب یہ پہنچ جاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ 12 ڈسٹرکٹ کراس کر کے میں پہنچا ہوں ادھر. تو مطلب یہ جو ڈائلاگ مارتے ہیں پریکٹیکل جو کام ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جتنے بھی لیڈر بنے ہیں اگر خان صاحب باہر نکل آتے تو ان کی مانیٹری ختم ہو جائے گی. تو یہ کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ باہر آ جائے. میں نے آپ کو سمپل سی بات کہی کہ ڈی چوک میں لائٹ کس کے فرمائش پر بند ہوئی؟ اس کے فرمائش پر بند ہوئے. وہ تو احتجاج کے دوران بھی کہیں غائب بھی ہو جاتے ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے ان کا. تو یہاں پہ لاہور میں کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور احتجاج کے دوران. یہ شندانہ بھی آئی تھی اسمبلی میں اور اس نے کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کچھ دیا تھا کہ یہ ظلم ہے, یہ پختون صوبے کا چیف منسٹر غائب ہے. اسی دن مارننگ جب میں اسمبلی پہنچا رات 12 بجے اس نے کال کی سیشن, رات 12 بجے جسٹ امیجن. صبح میں پہنچا میرے چیمبر میں آیا اسپیکر اس کا سینئر سلاٹ کہ سر جی بہت زیادتی ہوئی ہے, سیم ابڈکٹڈ. میں نے کہا کوئی ابڈکشن نہیں ہے, آج ہی نمودار ہوگا. رات کو جس کے ساتھ پیسٹری کھا رہا تھا اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے, جس کے ساتھ یہ پیسٹری تو اسی لیے تو لاہور میں صحافی نے پوچھا نا ان سے, اسی لیے صحافی نے پوچھا ان سے. داد دینا پڑے گا کہ وہ سب کو اپنے ایک ڈائلاگ سے سب کو کنونس بھی کرتے. ایک ڈائلاگ مار کر یہ سارے کنونس. ہاں لیکن وہ بڑھکیں کب تک چلیں گی؟ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ وہ اب اگر احتجاج کو بار بار کہیں گے شیر آیا تو شیر نہیں آئے گا تو پھر مانے گا کون؟ تو 5 اگست کے لیے کوئی تیار ہے آنے کے لیے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے بندے اسلام آباد لاہور فلاں جگہ قبضہ کرنا چھوڑ لے, اپنا ڈی خان تو قبضہ کر لے, ادھر یہ نہیں جا سکتے, اس کا ریٹ نہیں ہے. تو اس میں فوکس ہی نہیں ہے, اس کا کام کرپشن ہے اور اپنے لوگوں کو فیڈنگ اس طرح آئی واش دیتے. ابھی جو رات کو جو بیان دیا ایجنسیوں کے خلاف کیوں دیا؟ اس سینٹ الیکشن میں ایکسپوز ہوئے, اس کے ورکر پریشان ہیں, ناراض ہے کہ کیا گیم کھیل رہا ہے, اس لیے یہ بیان اس نے دیا. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم کرے آپ
کہ کل جب اس نے یہ بیان دیا اس کے 1 گھنٹے بعد یہ کدھر تھا، خود اپنے سورسز سے پتہ کریں۔ صحیح۔ اچھا، ابھی حالیہ دنوں میں مطلب بارشیں بھی کافی ہوئیں، کلائمیٹ چینج بھی آیا، آپ نے سوات کا واقعہ بھی دیکھا ہو، اتنا دلخراش واقعہ تھا، تو کیا اس واقعے کے بعد کوئی حکومت حرکت میں آئی ہو، وہاں پہ کوئی ریسکیو کا انتظام کیا گیا ہو دریا سوات کے آس پاس، یا جو باقی ہمارے جو ایریاز ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں بارشوں سے، کوئی ہلچل گورنمنٹ کی طرف سے نظر آئی ہے اس اتنے افسوسناک واقعے کے بعد؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے اس واقعے پر الگ پروگرام رکھ کے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پری انسیڈنٹ، ڈیورنگ انسیڈنٹ، آفٹر انسیڈنٹ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ وہ دلخراش واقعہ جو کوئی بھی فیملی والا بندہ ہو وہ اپنے آپ پر امپلیمنٹ کر لے، سوچ لے کہ باپ سے بیٹا جا رہا ہے بے بس سے، جی بیٹے سے باپ جا رہا ہے بے بس سے، ماں سے بیٹی جا رہی بے بس سے، بیٹی سے ماں جا رہی بے بس سے، کتنے کربناک حالات ہے، کتنے کرب سے یہ لوگ گزرے ہوں گے۔ تو بے میں نے شک تو بے اسی شک۔ ٹائم سوات جا کر میں نے معافی بھی مانگی، اور میں نیکسٹ ڈے میرا پلان تھا ڈسکا کا، لیکن ابھی مقام صاحب ادھر چلے گئے، میں ادھر سوات چلا گیا۔ یہ چیف منسٹر ہمارا نہ سوات کیا، نہ ڈسکا چلا گیا، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی، جو انکوائری آئی ہے وہی سن لے، کیا زبردست رپورٹ ہے۔ اس نے جو غوطہ خور اپوائنٹ کیا تھا، غوطہ خور اچھا جس کا کام ہے وہ جی، ڈائیورس ہے، ریسکیو کرنا۔ وہ بندہ جو ہے ہائیڈروفوبک ہے۔ اچھا جسٹ امیجن اس کو پانی سے ڈر ہے۔ اچھا، جو یس، خود بچانے یہ والا اس ہے کے وہ خود اپنے رپورٹ میں ہائیڈروفوبک ہے۔ اس ہائیڈروفوبک ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ یار آپ کو یہ بیماری ہے تو کوئی آپ کی کوئی کیا ہے، اس میں کوئی ٹیسٹ آپ سے کسی نے نہیں لیا، کس طرح آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ملی؟ اس نے کہا مجھے اور پتہ نہیں، میں نے تو پیسے دیے، مجھے لیٹر ملا ہے اور میں تنخواہ لے رہا ہوں، مجھے تو باقی کیا پتہ ہے، میں تو پانی سے ڈرتا ہوں۔ اس طرح کی گورننس ہے۔ آفٹر انسیڈنٹ اس نے یہی کیا ہے کہ یہ ایک ڈرائیو شروع کر دی تجاوزات کے نام سے، جی جی، سینکڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اربوں کی پراپرٹی لوگوں کی تباہ کر دی، اربوں کی۔ اور اس میں اسی کوئی ٹائم نام میں آ نے رہا کہا تھا تھا امیر کہ مکان صاحب کا اخلاقاً کوئی ذمہ ہوٹل داری ہے، بنتی ہے چیف منسٹر اسی پریمیسز کے اراؤنڈ کوئی، لیڈر جو ہے اس میں جو رپورٹ ہے اس کی اپنی، اس میں ریونیو انوالو ہے، اس میں اریگیشن انوالو ہے، اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ انوالو ہے، اس میں سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی انوالو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف فشری کے امپلائیز جو ہے سوات ریور میں، وہ سنگل بندہ موجود نہیں تھا ادھر، نو سنگل باڈی۔ وہ ریسکیو آفس جو تھا اس کو تالا لگا تھا، وہ جو موصوف تھا جو انچارج، وہ وداؤٹ لیو ہی واز ایبسینٹ۔ حالانکہ یہ جو کیا ہے آج کل تو یہ کوئی سٹون ایج نہیں ہے، آپ کو پہلے سے یہ فورکاسٹ آ جاتی ہے، جی جی، 1 ہفتہ پہلے سے یہ فورکاسٹ ملی تھی۔ یہ سٹرینج بات یہ ہے، وہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے، یہ نکلا ہے سیلاب بحرین سے۔ بحرین ظاہر ہے ایک اوپر سے ہی تحصیل ہے، ادھر کالام آپ سے، کا بحرین ریجیمنٹ ہے۔ مدین سے آ رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر 4 تحصیلوں سے گزر کر 2 گھنٹے لگے، ان 2 گھنٹوں میں کسی نے فون بھی نہیں کیا۔ یہ ایک ہی ٹورسٹ اسپاٹ ہے، یہ جو بائی پاس والا ہے، تو کسی نے فون ہی نہیں کیا کہ یار ادھر تو لوگوں کو کہاں تھے انفارم کر محکمہ دیں۔ موسمیات یہ والے، تو میں نے وہ اس لیے کہا کہ جو سین ڈیزائن اریگیشن کر دیں۔ ڈپارٹمنٹ ہے یا متعلقہ جو کام ہے، یہ کہاں تھے مینگورہ کے جو لوگ ہیں، جو ڈی سی ہیں، وہ اس چیز کو نظر نہیں رکھتے؟ کیا عوام جو ہے وہ دریا میں بیٹھی ہے اور سیلاب آ رہا، پتہ کوئی نہیں؟ اس کا جو یہ ایک اور چیز میں بتا دوں آپ کو، یہ اتنی بحثی ہے۔ فرسٹ جو اس کا رپورٹ ہے کمشنر کا، اس میں اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یہ ٹورسٹ ذمہ دار ہے، جسٹ شیم۔ اس نے کہا کہ جو ٹورسٹ کو لوگ تو نہیں آتے ہیں پتا نا ادھر کہ وہ ذمہ دار وہ ہے۔ سیلاب آنا ہے یا نہیں جب آنا، یہ ان تو سے گورنمنٹ کو پوچھا پتا جاتا ہے۔ ہے، جب ایک اور انٹرسٹنگ بات سن لے، جب چیف منسٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ جو یہ کام کر رہے ہو، یہ تو ٹورزم کو آپ نے 20 سال پیچھے دھکیل دیا، اس نے کہا چھوڑ لے، یہ ہماری کیپیسٹی ہی نہیں ہے، نہ ہے۔ تو پھر اس سے بندہ کوشچن کرتا ہے جس سے ہم نے کہا کہ پھر آپ اشتہار دے دے کہ ٹورسٹ پختونخوا میں نہ ہے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ بھی ایک آپشن ہے۔ جسٹ امیجن کن لوگوں کے ہاتھ ہمارا صوبہ 12 سال سے کن کے پاس ہے۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔
ایک دلخراش واقعہ جو سوات میں آیا تھا اس کے بعد بھی جو ہے وہ گورنمنٹ حرکت میں نہیں آئی اور ریسکیو کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، اور اس کے جو برعکس جو ہے وہ کہا گیا کہ سیاحوں کو کہ ہماری جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ جو ہے کسی اور ٹورسٹ اسپاٹ کا رخ کریں۔ اور جو خیبر پختونخوا صوبہ ہے جو کہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے لیکن وہاں وسائل کی کمی بھی نہیں ہے، لیکن شاید کہیں مینجمنٹ کی کمی ہے، گورنمنٹ کی غفلت ہے، اور جو لوکل وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو وہ شاید ستو پی کے سو رہی تھی کہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اتنی دور سے کالام سے مدین بحرین سے ہوتا ہوا سیلاب جو ہے وہ سوات کے منگورا شہر پہنچ آیا اور انہیں پتہ نہ چلا ہو۔ مزید بات کریں گے کے پی کے مسائل کے اوپر، بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شاندارہ گلزار صاحبہ، ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے اور ڈسکشن کریں گے۔